یہاں اجمان کے اس ہال میں یہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ ونوتی صاحب، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، میں آپ کی دعاؤں سے خیریت سے ہوں۔ آج کی میٹنگ یہاں کی جو ہوئی یہاں اجمان میں، آپ کیا سمجھتی ہیں سکسیسفل فار یور امبیشن؟ جی، آج ہم اجمان میں جمع ہوئے ہیں کیونکہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کا برسی کا موقع ہے اور پاکستان کمیونٹی قائد عوام کو یاد کرنے چاہتی تھی، ان کے روح کے لیے دعا کرنے چاہتی تھی اور مجھے بھی دعوت دی ہے۔ قاسم بلوچ صاحب نے یہاں اجمان میں دعوت دی ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ہم نے مل کر کے دعا بھی پڑھیں اور تبادلہ خیال بھی کیے۔ آپ کے ساتھ کچھ لیڈرز بھی ہیڈ ٹیبل پہ تھے، کیا آپ کی ان سے ملاقات تھی یا پلاننگ تھی یہاں پر آنے کے لیے؟ جی، میرے پاس لوگ آتے رہتے ہیں صحت یابی معلوم کرنے کے لیے، کرٹسی وزٹ پر، اور دونوں ملک صاحب اور ملک مصطفیٰ کھر صاحب اور ملک نوید صاحب ہمارے ساتھ رہے ہیں بھٹو صاحب کے دنوں سے۔ وہ سیاست میں ہیں اور پیپلز پارٹی کا ساتھ دیے ہیں، سلام دعا کے لیے آئے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ریڈی فار دی الیکشن؟ جی، پاکستان پیپلز پارٹی ہر وقت تیاری میں مصروف رہتی ہے اور الیکشن بہت بڑا کام ہے، خاص طور پر ٹکٹ سلیکشن، اور ہم نے اپنا پہلے مرحلہ شروع کیے ہیں جدھر ہم ڈسٹرکٹس میں جا کر کے ہمارے جو رفقار ہیں، ورکرز ہیں، ان کے ساتھ صلاح مشورہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پروونس میں جاتا ہے، پروونس سے سیکرٹری جنرل تک پہنچے گا، پھر ایک پارلیمنٹری بورڈ تشکیل دیں گے اور اس کی سربراہی میں کروں گی۔ تو ایک تو ٹکٹ سلیکشن ہے، دوسرا مینیفیسٹو ہے، تو کافی کام الیکشن میں ہوتا ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کسی پارٹی سے آپ کی کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے جیسے ایم ایم اے؟ جی، ہماری اگریمنٹ اس وقت پی ایم ایل این کے ساتھ ہے اے آر ڈی میں، اور دیگر چھوٹے پارٹیز بھی ہمارے ساتھ اے آر ڈی کے اندر شامل ہیں، جس میں ملک نوید صاحب کی سولیڈیرٹی فرنٹ بھی ہے، منیر گیلانی کی جماعت ہے، کئی دوسرے جماعتیں ہیں۔ جہاں تک ایم ایم اے ہے، ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کا کوئی اتحاد نہیں ہے، مگر ایم ایم اے کے اراکین قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں، سینٹ کے ممبرز ہیں، پروونشل اسمبلیز کے ممبرز ہیں، اور ادھر ان کی ملاقاتیں ہمارے پارٹی کے پارلیمنٹیرین سے ہوتی رہتی ہے۔ Do you know about it کہ کچھ differences ہیں between journals and American? Do you have any idea about it? میرے پاس کوئی ایسے انفارمیشن نہیں ہے کہ جنرل اور امریکہ کے درمیان اختلافات ہیں۔ ظاہری طور پر دونوں وہی بات کرتے ہیں، ظاہری طور پر جہاں تک ٹیررزم ہو یا ڈیموکریسی ہو، دونوں امریکہ اور جنرل مشرف اس پر متفق ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جنرل صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں دہشت گردی کے خلاف ہوں اور میں جمہوریت چاہتا ہوں۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انتہا پسند کافی مضبوط ہو رہے ہیں، اور یہ ایک تشویشناک بات ہے کہ دارالحکومت اسلام آباد میں بھی جامعہ حفصہ کے خواتین اسلحہ لے کر کے پرائیویٹ گھروں میں جا رہے ہیں اور لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں۔ اس سے مجھے بہت تشویش پیش آتی ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہر پاکستانی تحفظ کے ساتھ رہ سکے۔ گھر کے باہر جب حفاظت نہیں ہے اور ابھی گھر کے اندر حفاظت نہیں ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آخری سوال آپ سے، جو آپ یہاں ایک اچھی گیدرنگ آپ کو ہوئی، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی پہلے حکومت بھی تھی اور اس حکومت آنے کے بعد آپ کیا حکمت عملی اپنائیں گی اس حکومت آنے کے بعد آپ کی؟ جی، میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی عوام کی جماعت ہے اور عوام کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ جب عوام کی خدمت کی جاتی ہے تو ملک مضبوط بن جاتا ہے۔ ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے میں چاہتی ہوں کہ دنیا بھر میں میرا ملک کا نام روشن ہو، اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے عوام کی مشکلات دور ہو جائیں، کیونکہ جب عوام کی مشکلات دور ہو جاتے ہیں اس وقت ایک ملک مضبوط ہوتا ہے۔ اور اس وقت جب میں دیکھتی ہوں کہ 60% لوگ ہمارے غربت میں رہتے ہیں، جب میں دیکھتی ہوں کہ بے روزگاری ہے اور بھوک اور افلاس ہے، اور امیر اور غریب کے درمیان جو خلا ہے وہ بڑھ رہا ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اور اس لیے میں سوچتی ہوں کہ قائد عوام کا جو نعرہ تھا، روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ، وہ آج کے دور کے لیے اتنا ہی اہم ہے جیسے ان کے دور کے لیے تھا۔ بہت شکریہ آپ کا رائل ٹی وی سے بات کرنے کا۔ تھینک یو۔